امام بخاری کے شیخ اور استاد جن سے حدیث امام بخاری میں بھی ہے، امام عبد الرزاق، انہوں نے المصنف میں اس روایت کو جو ہے وہ نقل کیا ہے۔ ابو قلابہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو سلمہ کے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تشریف لائے، جو بیمار تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے تو اسی دوران جو ہے وہ ان کی جان نکل گئی۔ آپ علیہ السلام نے جو ہے وہ رونے کی آواز سنی تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لوگوں تم لوگ اپنے بارے میں صرف بھلائی کی دعا کرنا، کہ یہ دعا کا وقت ہے، اور بھلائی کی دعا کرنا کیونکہ فرشتے میت کے پاس موجود ہوتے ہیں۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، گھر والوں کے پاس موجود ہوتے ہیں اور وہ گھر والوں کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ پہلی حدیث مبارکہ جو صحیح مسلم میں نقل کی تھی وہ مطلقاً تھا کہ کوئی بھی میت ہو تو تم اچھی بات کہو، اس لیے کہ فرشتے آمین کہتے ہیں۔ اس روایت میں کیا آیا کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ گھر والوں کی دعا پر آمین فرشتے کہتے ہیں۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے اس وقت کے دعا کی تعلیم دی کہ یہ دعا مانگو کہ اے اللہ تو اس کے گناہوں کی مغفرت فرما دے، اس کی قبر کو کشادہ کر دے۔ اللہم اغفر لہ ذنوبہ فافسح لہ فی قبرہ واعظم نورہ۔ اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، آگے دعا سکھا رہے کہ اس کے لیے اس کی قبر کو روشن کرے، اور اے اللہ ہدایت یافتہ لوگوں میں ابو سلمہ کے درجہ کو بلند فرما دے۔ حضور خود دعا کی تعلیم دے رہے ہیں، نہیں دے رہے؟ یہ جنازے سے پہلے کی دعا ہے جو میت کے لیے دعا مانگی جا رہی ہے۔ اور آگے حضور علیہ السلام نے جو دعا کی تعلیم دی اس میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اور پیچھے رہنے والوں میں ان کا اے باری تعالیٰ کارساز تو بن جا، اور تمام جہانوں کے پروردگار تو ان کی جو ہے وہ بخشش و مغفرت فرما۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں، جنازے سے پہلے ہم اہل سنت و جماعت کے علماء، مساجد کے ائمہ دعا مانگتے ہیں یا نہیں مانگتے؟ مانگتے ہیں۔ اب وہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ دعا ثابت نہیں ہے، یہ آج کے دور کا فتنہ ہے، حضور کی سنت کا انکار ہے، حضور کی تعلیم کا انکار ہے، لیک آف نالج ہے یہ۔